अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मियां शहबाज शरीफ साहब को अगले इंतखाबात के लिए वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया है। उनको वज़ारत उज़्मा के लिए एज आ कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया कि अगले इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंट बात है और इसका जो है वो कोई भी ये सारी बात से ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये जो सारा कुछ होगा यकदम ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के दरमियान जो कहा जाता था कि जी एक क्लैश की सूरत हाल है, एक तसावुम की सूरत हाल है, और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया मुफाहमत वाला बयानिया वो नवाज शरीफ का ग्रुप नहीं मानता, नवाज शरीफ का जो ग्रुप है वो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया नहीं मानता। तो ये सारी बातें जो हो रही थी उसके बाद अब ये जो सारा कुछ हुआ है, शहबाज शरीफ साहब को अगले इंतखाबात के लिए एज आ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के नॉमिनेट कर दिया गया। इट मीन्स के शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बेहतर खिलाड़ी तस्वुर किए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और नवाज शरीफ साहब का ये फैसला, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने किया है, नवाज शरीफ साहब का ये फैसला है और नवाज शरीफ साहब के ही फैसलों के तमाम पार्टी रहनुमा पाबंद हैं। जो भी फैसला होगा वो फैसला तो नवाज शरीफ का होगा, जो भी इम्प्लीमेंट होगा फैसला पार्टी के ऊपर वो नवाज शरीफ साहब का होगा। तो नवाज शरीफ साहब जो अपने छोटे भाई के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको बिल्कुल अपने जो है वो आप कह सकते हैं उनको बहुत क्लोज रखा, उनके साथ हमेशा जो है शहबाज शरीफ साहब ने भी नवाज शरीफ साहब को हमेशा वालिद मोहतरम का दर्जा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों भाई जो हैं उनके दरमियान एक जो खूनी रिश्ता है वो हमेशा कायम रहेगा और अभी तक कायम है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको यहाँ तक शहबाज शरीफ साहब कह चुके थे कि नवाज शरीफ साहब का जो भी फैसला होगा, जो भी वो फैसला करेंगे, जिसको जिस भी ओहदे पर वो तैनात करेंगे, मुझे वो जो भी ओहदा देंगे मुझे कबूल होगा। तो नवाज शरीफ साहब ने अब ये महसूस किया है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर कोई वज़ारत उज़्मा का कैंडिडेट होगा, अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत अच्छे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकता है, तो वो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं। इस बात का ऐलान शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी ज़ुबान से कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। जब उन्होंने ये बात कही तो उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं अभी उनके ऊपर केसेस चल रही हैं, अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि किसी ओहदे पर जो है वो फाइज हो सकें या अगले इंतखाबात के लिए जा सकें। अभी वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं, तब तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। और मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये जो ऐलान किया गया है ये पूरी पार्टी का ऐलान है। अब सबको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो जब भी मोटे टॉक शोज के अंदर जाते थे तो वो यही बात करते थे कि नून लीग की क़यादत को अपनी जो है वो सीनियर टॉप लीडरशिप को वाजे करना पड़ेगा। वो कहते थे कि जी बतौर सीनियर रहनुमा अगर आज मैं ये बात कर रहा हूँ तो नून लीग को भी ये फैसला करना पड़ेगा कि उसने जो है वो आगे की जो स्ट्रेटजी है वो क्या बनानी है, आगे का लाहे अमल क्या बनाना है। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के साथ मेरे 35 से 36 साल के देरीना तल्लुकात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जब ये बात मीडिया पर कही तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा अच्छा डिलीवर कोई नहीं कर सकता, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक मुखलिस लीडर है और वो दिन रात मेहनत करता है। ये जब बात उन्होंने की थी तो उसके बाद उनका जो इशारा था, जो उन्होंने बात की थी उसमें जी एंकर पर्सन साहब का तो मैं खैर नाम नहीं लूँगा, उन्होंने जब ये बात उनसे पूछी कि आप किस जानिब इशारा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जी मैं शहबाज शरीफ की तरफ इशारा कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ के हाथ में उसकी कमान होनी चाहिए। जब ये बात हो रही है तो अब तो ये इबहाम ख़त्म हो गया ना कि पार्टी के अंदर जो है वो लीडरशिप किसके हाथ में होगी और पार्टी के अंदर कौन जो है वो फ्रंट फुट पर आकर लीड करेगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जो वो बयानिया था, वोट को इज्जत दो, जारहाना बयानिया और वो जारहाना सियासत, अब वो शहबाज शरीफ साहब की जो है वो नामजदगी के बाद अब बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। और एक बार फिर जो है शहबाज शरीफ साहब को जब वज़ारत उज़्मा के लिए एज आ कैंडिडेट नॉमिनेट किया गया अगले इंतखाबात के लिए, तो उसके बाद ये नून लीग के बयानिए से अब बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि मामलात जो हैं अब एक दुरुस्त सिमत की जानिब जो है वो जाना शुरू हो चुके हैं और मामलात अब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसके अंदर एक बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है। इट मीन्स कि कहीं ना कोई डील हो चुकी है। और शहबाज शरीफ साहब जो मुफाहमत की पॉलिसी के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जो बहुत जो है वो बहुत जारहाना किस्म की इनिंग्स खेलते हैं मुफाहमत के लिहाज से और फ्रंट फुट पर आकर खेलती हैं,
انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ بڑی اہم اور بڑی امپورٹنٹ ملاقات کی ہے، اور وہ جو امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد اب یہ کہہ سکتی ہیں کہ برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ اور نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز کے حوالے سے جو سافٹ کارنر ہے اس کا شہباز شریف صاحب نے برملا ان کے منہ پر بھی اظہار کیا ہے، اور ان کے سامنے بھی یہ بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اور مریم نواز صاحبہ، ان کے حوالے سے سافٹ کارنر کو ہمیشہ ترجیح دی جائے۔ جس کے بعد اب بہت سے معاملات، خیر یہ تو جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، اس کے بعد یہ جو برف پگھلی ہے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اداروں کے ساتھ بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنے کی بات کرتے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ ہمیشہ مذاکرات کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ اداروں کے ساتھ ایک ون پیج کی بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اداروں کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے چاہیے۔ تو یہ جو نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کرنے کے لیے اگلے انتخابات کے لیے، اس کا مطلب کہ نون لیگ کے معاملات جو ہیں وہ اداروں کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں، اور نون لیگ جو ہے اب اداروں کے ساتھ جو ایک وہ کہتے تھے نا کہ ایک ون پیج والی جو صورتحال ہے وہ پھر سے جنم لے رہی ہے، کیونکہ کچھ لو اور کچھ دو والا کام ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا ہے۔ اگر نواز شریف صاحب باہر گئے تھے، اگر وہ جدہ گئے تھے پرویز مشرف کے دور میں، انہوں نے جلا وطنی کاٹی تو وہ واپس بھی آئے، اور واپس آنے کے بعد جب انہوں نے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر سائن کیے، اٹ مینس کے معاملات بہتر ہو چکے تھے، تو وہ پاکستان آئے تھے، ورنہ وہ پاکستان نہ آتے۔ جب کوئی اشارہ ملتا ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں، اور نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی جو ایک سیاست ہے، اب اس میں جو نیا جو موڑ ہے وہ شہباز شریف صاحب کی انٹری ہے، اور شہباز شریف صاحب کی انٹری اس بات کی نوید سنا رہی ہے، اس بات کی خوشخبری سنا رہی ہے کہ نون لیگ کے لیے آگے کے جو معاملات ہیں وہ بہت اچھے ہوں گے، بہت بہتر ہوں گے، اور جو سافٹ کارنر والا امیج تھا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابہام تھا، وہ ایک بار پھر دور ہو چکا ہے، کیونکہ سافٹ کارنر ایک بار پھر مسلم لیگ نون کو اور نواز شریف صاحب کو ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی، عدم اعتماد کی تحریک۔ اسحاق ڈار صاحب نے نو کانفیڈنس موشن کی موو کا اشارہ دے دیا، اور انہوں نے جب ظفر نقوی صاحب کو، وہ جو یوٹیوبر ہیں، ان کو جب انٹرویو دیا تھا تو اس انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ نو کانفیڈنس موشن کی موو آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صادق سنجرانی سب سے پہلا ٹارگٹ ہوں گے۔ ہاں جی، وہی صادق سنجرانی جن کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے عدم اعتماد لانے کی تحریک کا اشارہ دیا تھا، اور اسی حوالے سے اب اسحاق ڈار نے بات کر دی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک سب سے پہلے جو آئے گی وہ سینٹ کے اندر آئے گی، اور سینٹ کا چیئرمین، میں تو خیر صادق سنجرانی صاحب کو ایک کٹ پتلی چیئرمین نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ ڈمی چیئرمین جو ساری زندگی، وہ بالکل ایک بات ٹھیک تھی منصور علی خان صاحب کی، جو شاید کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، وہ چیئرمین سینٹ بن گئے، اور حادثاتی طور پر چیئرمین سینٹ بن گئے۔ اب وہ جس طرح بنے، اس کے بعد اب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اور وہ بات جو مصطفیٰ نواز کھوکھر، جو ترجمان ہے بلاول بھٹو صاحب کے، سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر ایڈوکیٹ، جو انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا تھا ایک ٹاک شو کے اندر بیٹھ کر کے بہت جلد آپ نون لیگ کی جانب سے یہ سنیں گے کہ عدم اعتماد کی تحریک صادق سنجرانی کے خلاف سب سے پہلا ٹارگٹ ہوگی۔ تو وہی بات اب اسحاق ڈار صاحب نے ظفر نقوی صاحب کو، جو یوٹیوبر ہیں، جو بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی ہے کہ سب سے پہلی جو نو کانفیڈنس موشن کی موو ہے وہ آئے گی تو وہ صادق سنجرانی کے خلاف، چیئرمین سینٹ کے خلاف آئے گی۔ اس کے بعد یہ جو تحریک ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف آئے گی یا عثمان بزدار صاحب کے خلاف آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ جی اس حوالے سے فیصلہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جب سینٹ سے یہ خالی ہو جائیں گے، جب سینٹ سے یہ فارغ ہو جائیں گے، تو ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب کسی نتیجے پر پہنچیں گے، وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، کیونکہ ان کو اب اس بات کا خطرہ ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کہا ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ عمران خان صاحب بالکل جام کمال صاحب کی طرح فارغ ہوں گے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے خلاف عدم اعتماد آنے سے پہلے ہی اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، سابق سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب، جو سابق وفاقی وزیر خزانہ اقتصادی شماریات اور نجکاری رہے مسلم لیگ نون کی حکومت کے اندر، ان کے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے بلاول صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ان کے بلاول فیملی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔
اور ملاقات آئی تھنک وہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی کوئی ٹیلی فونک بات بھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جی ایاز صادق صاحب کی لنڈن یاترا، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی لاہور سے تعلق، ان کی ملاقات ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لنڈن کے اندر، اور وہ اسی یاترا کو لے کر وہاں پر گئے ہیں، اسی جو ہے وہ خبر کو لے کر نواز شریف صاحب کے در پر حاضر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ ایاز صادق صاحب جو گئے ہیں لنڈن کے اندر، ان کی جو ایک وہ کہتے ہیں کہ پالیسی ہے نا، جو ان کی فرنٹ لائن ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملتی ہے، تو وہ کوئی ایسی خبر لے کر نواز شریف صاحب کے پاس پہنچے ہیں جو آئندہ حکومتی حلقوں کے اندر جو ہے وہ کھلبلی مچا سکتی ہے۔ اور سردار ایاز صادق صاحب جو بڑے شریف آدمی ہیں، بڑے شریف النفس انسان ہیں، کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہے، نمازی پریزی جو ہے وہ بہت نفیس آدمی ہے، تو وہ جو نواز شریف صاحب کے پاس کوئی خبر لے کر گئے ہیں، ان کے در پر جو ان کے دربار پر حاضری دی ہے نواز شریف صاحب کے، ان کو بھی یہی خبر موصول ہوئی ہے کہ سسٹم جو ہے نا اس میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ان کی کوئی بات ہوئی ہے کچھ اداروں کے لوگوں کے ساتھ، ایاز صادق صاحب بھی کیونکہ گرانٹر کے طور پر مذاکرات کر رہے ہیں، تو ان کی جو بات ہوئی ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ایک خوشخبری لے کر گئی ہیں، اور وہ جو خوشخبری ہے وہ آنے والے دنوں میں آپ سب کو پتہ چل جائے گی۔ لیکن نون لیگ کے اور نواز شریف صاحب کے معاملات اب بہتر ہو رہے ہیں، اداروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن تک حکومتی حلقوں کے اندر کھلبلی مچے گی، اور کچھ خبریں ایسی ہوں گی جو حکومتی حلقوں کو بھی ہلا کر رکھ دیں گی، کیونکہ وہ جو 20 سے 25 ارکان کا وہ جو پریشر گروپ بیٹھا ہوا ہے، وہ باسط سلطان بخاری، وہ طاہر اقبال چودھری، وہ جو اس طرح کے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی جو ہر حکومت میں جو ہے وہ مسافر بن جاتے ہیں، ہر حکومت میں جو ہے وہ اپنی وہ مسافر بس کو تبدیل کر لیتے ہیں، تو وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، صرف ایک اشارے کی مار ہے۔ اور جس دن نو کانفیڈنس موشن کی موو آئی، آپ دیکھیں گے کہ وہ 25 نہیں بلکہ وہ 50-60 تک وہ تعداد جائے گی، وہ باسط سلطان بخاری، وہ طاہر اقبال چودھری، وہ عاشق گوپانگ، وہ یہ جتنے بھی غلام محمد لالی، یہ جتنے بھی ارکان اسمبلی ہیں، اس کے بعد جعفر لغاری، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو ہر حکومت میں مسافر بنتے ہیں، یہ عدم اعتماد کی تحریک کا بھی حصہ بنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ 60 سے 70 ارکان کی جو تعداد ہے وہ حکومت کے حلقوں سے اٹھ کے عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو ووٹ دے گی، اور عمران خان صاحب کی حکومت کا بچنا اب بہت مشکل ہے۔ اب وہ عمران خان صاحب کی حکومت جس کشتی کے اوپر سوار ہے، وہ کشتی اب جس دن ڈوبی تو پوری کی پوری ڈوبے گی، اور عمران خان صاحب کا اقتدار بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جائے گا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔